دل کو سینوں میں ہم میں سے بسا. یہ جو قرآنی آیات ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا جو ذائقہ ہے وہ چکھنا ہے. اب یہ آیات قرآن میں اللہ نے کئی جگہوں میں ذکر کیے، تقریباً 3 جگہوں پہ ذکر ہے، اور اس میں بالکل صاف بتایا کہ ہر آدمی نے مرنا ہے، ہر آدمی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دنیا سے جائے اور دنیا کے اندر اس کی اثر رسوخ ہو، اس کے کوئی کمالات ہیں، اس نے اپنے پیچھے کوئی وراثت چھوڑ دیا ہو. انا نحن نحیی الموتیٰ ونکتب ما قدموا وآثارهم، پیچھے نیک لوگ اس کے پیچھے ہو، اس کے پیچھے لوگ رو رہے. وہ جو بچپن میں ہم سنتے تھے کہ چت پیداش خلق خاندل تا جاڑل ایسے اور دس مرشا چت خان دے خلق جاڑی، یعنی جب آپ پیدا ہو گئے لوگ ہنس رہے تھے، آپ رو رہے تھے. اور اس طرح مر جائے کہ جب آپ مر جائے تو آپ ہنس رہے ہو اور لوگ رو رہے ہو. واقعی ایسے لوگ آج اس طرح کے ایک آدمی، ہمارے استاد، ہمارے شیخ، ہمارے مربی، بہترین پاکیزہ عالم دین حضرت مولانا قاضی فضل حلیم مرحوم، جو ذلدیر کے خال کے بالکل اوپر لقمان مانڈے کا علاقہ ہے، جس کو لوگ اسمان مانڈا بھی کہتے ہیں، ایک پہاڑی علاقہ ہے، ادھر کے ایک بہترین عالم تھے. اور جامع تعلیم الاسلام خال، جس مدرسے کے محتمیم حضرت مولانا صد اللہ صاحب ہے، اس مدرسے میں تقریباً 40 سال استاد رہے. ہم نے بھی جب میں جمعیت طلبہ ملاکنڈ ڈویژن کا منتظم تھا، میں ادھر سے پڑھتا تھا، میں ان کی شاگرد رہا ہوں. لیکن میں نے دیکھا کہ پورے علاقے کے لوگ اس کے پیچھے خفا ہیں، لوگ رو رہے ہیں. عام آدمی شاگرد تو شاگرد ہے، جو اس کے ساتھ ویسے وابستہ ہو، اس پورے علاقے کے لوگ خال اور لقمان مانڈی کے پورے آس پاس کی جو درے ہے اور جہاں جہاں لوگ اوپر چلتا تھا، وہ سب لوگ پریشان تھے، خفا تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس کا وجہ کیا ہے؟ صرف علم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علم بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، اس میں محترم قاضی فضل حلیم مرحوم کے تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق. جب قرآن پڑھتے تھے روتے تھے، خاص کر آخروں پر میں قرآن پڑھتے تھے روتے تھے کہ ہم نے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے. اور میں نے اس کے اندر 3 چیزیں بطور خاص میں نے اس کو نوٹ کیا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں وہ انتہا درجے تک مخلص تھے، یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ وہ اپنی درس تدریس کے اوپر توجہ کرتے. کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کلاس کے ٹائم وہ کسی جگہ وہ غیر حاضر ہو. حتیٰ کہ عید کی چھٹی میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں کوئی طلباؤں کے ساتھ اپنی ان کے علاقے میں جائے، ان کے مسجد میں رہے، ان کو کھلاتے تھے، ان کو پڑھاتے بھی تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم ترستے تھے کبھی مرحوم غیر حاضری کرے، لیکن ان کی کتاب میں کوئی غیر حاضری نام کے کوئی لفظ جو ہے وہ کہ ہم نے نہیں دیکھا. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک تو یہ ہم سب کے لیے تمام مدرسوں کا اساتذہ کی نمونہ ہے. دوسری بات جو میں نے اس کو دیکھا کہ قناعت. جب میں ادھر پڑھتا تھا 92 میں، اس وقت ان کی 2000 سے کم تنخواہ پہ وہ تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے. میرا خیال کوئی 1600، لیکن وہ کلاس میں کہتے تھے کہ 1600 سے کچھ بچ جاتے. یہ میں نے کہ حرام تو نہیں ہوگی تنخواہ، یعنی میں حیران تھا کہ لوگ اس دور میں بھی لوگ اس دور میں تھے کہ تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، لیکن وہ کہتے تھے کہ تنخواہ بہت زیادہ ہے، اس سے بچ جاتے ہیں. اللہ نے برکت دی اس میں. تیسری بات جو میں نے اس کے اندر نوٹ کیا، جماعت اسلامی کے ساتھ، تحریک کے ساتھ پوری طرح مت ان کے، یعنی ایک سوئی اس کی تھی کہ جماعت اسلامی مولانا مودودی اس کو بہت پسند کرتے تھے. یعنی وہ غیر حاضری بالکل برداشت نہیں کرتے تھے کہ کلاس میں کوئی طالب غیر حاضر ہو. لیکن ہم چونکہ جمع تربیت کے ذمہ داران تھے، کبھی اگر لیٹ آئے تو ہنس کے کہتے تھے کہ ہاں لیٹ آئے، کیوں لیٹ آئے؟ لیکن اس کو پتہ تھا کہ یہ تنظیمی ذمہ داری کی وجہ سے لیٹ ہے، کس وقت گیا ہوگا، تو اس لیے بہت خیال کرتے تھے. بہرحال سب سے بنیادی چیز جو قاضی صاحب کے اندر میں نے دیکھے، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق، تقویٰ، پرہیزگاری. یہی بنیادی چیز یہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ پیچھے پورے علاقے کے لوگ رو رہے. اور اس نے جو بہت اہم کام کیا کہ پورے علاقے سے لوگوں کو نکال لیا اور مدرسوں میں لگایا. بڑے بڑے ان کے شاگرد اس علاقے میں، پوری صوبہ خیبر میں اور جگہوں میں ان کے شاگرد جو مدرسے چلا رہے ہیں، مساجد کا ائمہ ہے، مساجد کے خطباء ہے، بہت پاکیزہ لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے ذمہ داران ہیں ان کے شاگرد. تو یہ بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ پیچھے چھوڑ کے وہ گئے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاضی فضل حلیم مرحوم کے قبر کو اللہ تعالیٰ حد نگاہ کشادہ فرمائے.
قبر کے اندر اللہ جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے، قبر میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم کے معاملہ فرمائے، اور قبر سے جنت تک جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد فرمائے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ قاضی فضل حلیم مرحوم کو انبیاء، شہداء و صدیقین کے معیت اللہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو، تمام شاگردوں کو، اور اسلامی تحریک کے تمام کارکنوں کو اور تمام محبین کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنتوں میں اللہ اکٹھا کرے، اور جنتوں میں اعلیٰ مقامات اللہ ان کو نصیب فرمائے، ان کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر نصیب فرمائے، ان کے شاگردوں کو، متعلقین کو اللہ صبر عطا فرمائے، اور جس طرح پاکیزہ راستے کا انہوں نے انتخاب کیا تھا ہمیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس راستے کے اوپر ہم سب چلیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔